تو آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے ولایت فقیہ کا بھی ذکر کیا کہ آغا قائل بھی تھے، حامی بھی تھے، صرف ولایت فقیہ ہی کے قائل نہ تھے بلکہ ولی فقیہ سے بھی خاص عقیدت تھی، کئی دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ولایت فقیہ کے نظریے میں اس وقت جو مثلا نظام ولایت فقیہ قائم ہے، ایک اسلامیت نظام ہے اور ایک جمہوریت نظام ہے. یہ نام ہی جمہوری اسلامی ایران ہے. تو بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ آغا مصباح جمہوریت نظام کے قائل نہیں تھے، یعنی اسلامی جمہوریت کے جو جمہوری جو پہلو ہے اس کو اتنا زیادہ اس کی طرف مائل نہیں تھے یا قبول نہیں کرتے تھے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات بھی مصباح کے نظریات سے دقیق اور عمیق طور پہ اطلاع نہ رکھنے کا نتیجہ ہے. آغا مصباح کا سب سے پہلے میں ایک ان کے کلپ کے حوالے سے عرض کروں کہ ابھی بھی وہ آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ کلپ مل جائے گا. آغا مصباح کا ایک مصاحبہ ہے، یعنی ان کا ایک انٹرویو ہے یہیں پر مؤسسہ امام خمینی میں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے. تو ان سے وہ انٹرویو لینے والا شخص سوال کرتا ہے کہ آغا، میں نے چند مرتبہ دیکھا اس کو، کہتا ہے کہ آغا میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے انتخابات کو ختم کرنا چاہیے کہ عوام آئے اور صدر کو یا پریزیڈنٹ کو انتخاب کرے. وہ کبھی رہبر کی بات مانتا ہے، کبھی رہبر کی بات نہیں مانتا. رہبر معظم خود جو ہے نا ایک شخص کو وہ کریں، تنصیب کریں. تو آغا مصباح سے آگے سے فرماتے ہیں کہ اشتباہ میں کوئی، یعنی بڑے کہ آپ غلط فکر کر رہے ہیں، یہ فکر صحیح نہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آغا ہم اصلاح کے لیے آئے، آپ اصلاح فرمائیں کہ کیسے. تو وہاں پر آغا مصباح جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، قرار یہ ہے کہ انسانیت اختیار کے ساتھ تکامل کرے. یہ مثال آغا مصباح اسی انٹرویو میں دیتے ہیں. کہتے ہیں کیا خداوند متعال نہیں کر سکتا تھا کہ شمر کو اپنی ولایت، خدا اپنی ولایت تکوینی سے خداوند متعال شمر کے ارادوں پر، اس کے ہاتھ اور پاؤں پر، اس کے جسم پر ایسے کنٹرول کرتا کہ وہ اگر خدا ارادہ کرتا تو امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا تھا. لیکن اگر خداوند متعال اپنے ارادے سے اسے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے روک دیتا تو وہ جو خدا کا نظام اختیار ہے کہ اختیار کے ذریعے ہی کمال والوں نے کمال تک جانا ہے اور اختیار کے ذریعے ہی اب وہ جو درک والے ہیں انہوں نے اس درک تک، اسفل السافلین تک جانا ہے، جہنمی بننا ہے. وہ جو کائنات کا حسن بھی یہ ہے کہ اسی اختیار کے ساتھ جانا ہے. آغا مصباح اس مثال کے ساتھ پھر یہ فرماتے ہیں کہ نا انتخابات ہونے چاہیے اور مردم خود اس بصیرت تک پہنچیں اور یہ سمجھیں کہ کس کو انتخاب کیا جائے کہ وہ ولی فقیہ کا بازو بنے. لہٰذا خود آغا مصباح کی پارٹی تھی سیاسی لحاظ سے اور وہ انتخابات میں حصہ لیتے تھے. ان کے نمائندے انتخابات خود مجلس خبرگان کے اس میں حصہ لیتے تھے اور ان کے شاگرد اور ان کی پارٹی کے لوگ عام اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ آغا مصباح کی کتابیں جہاں پر انہوں نے اپنے سیاسی نظام کو ڈسکس کیا، مثلاً حقوق و سیاست در قرآن جو 2 جلدیں ہیں ان کی تفسیر موضوعی کے اندر، اسی طرح نظریہ سیاسی اسلام جو انہوں نے تہران کے نماز جمعہ میں گفتگو میں فرمائی ہیں، اسی طرح سے یہ طرح ولایت کی کتاب فلسفہ سیاست، اور اسی طرح سے اور بھی آغا مصباح نے کافی جگہوں پر گفتگو میں فرمائی ہیں اسلامی حکومت کے حوالے سے. ان کو اگر آپ دیکھیں تو کاملاً آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہی نظریہ جو امام خمینی اور رہبر معظم کا ہے وہی نظریہ آغا مصباح کا ہے کلی طور پر. اچھا، کس وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ البتہ یہ اعتراض جو ہے وہ ایران میں بھی کیا گیا کہ آغا مصباح جو ہے جمہوریت کے مخالف ہیں، حتیٰ جمہوری اسلامی کے مخالف ہیں. تو میں نے اپنے استاد یہی جو فلسفہ سیاست لکھنے والے ہیں آغا شبانیہ، آغا مصباح کے شاگرد، میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا، چونکہ پاکستان میں بھی ایک دفعہ یہ بحث چھڑ پڑی تھی کہ آغا مصباح جمہوریت کے مخالف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آغا مصباح کے حوالے سے جو انحرافات ہیں آغا مصباح کے شاگردوں نے اس کا جواب دیا ہے اور میرا مقالہ اسی موضوع پہ اس میں میں آپ کو کتاب بھیجتا ہوں. انہوں نے مجھے کتاب بھیجی، سر و طوفان. اچھا، سین رے واو، سر و طوفان. سر وہ درخت ہے لمبا سا جو طوفان میں جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے، یعنی آغا مصباح وہ سر ہے. انہوں نے کہا کہ محسن کدیور نے، ڈاکٹر سروش نے، رسول جعفریان نے، ان لوگوں نے جو آغا مصباح کے خلاف آرٹیکلز لکھے ہیں، آغا مصباح کے شاگردوں نے ان کے جواب میں آرٹیکلز لکھے ہیں. ایک آرٹیکل ہے عباس عبدی کا، وہاں پر وہ یہی لکھتا ہے، یعنی مردم در اندیشہ مصباح، کہ عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فلاں فلاں جمہوریت کے قائل نہیں ہے. اس کا جواب آغا شبانیہ نے دیا، اسی نظریے کو رد کیا کہ آغا مصباح ایسے نہیں ہے کہ جمہوریت کے قائل نہیں تھے. کیوں یہ گمان ہوا کہ آغا مصباح جمہوریت کے قائل نہیں؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں فرق ہے، ایک اسلامی جمہوریت جو یہاں پر ولایت فقیہ کے اندر ہے، جو امام خمینی کے بقول اور رہبر معظم کے بقول متن اسلام سے لی گئی ہے، غرب سے لے کے مکسچر نہیں بنایا گیا. رہبر کے بیانات واضح، اور امام خمینی نے بھی کہا کہ نہ یہ کلمے، نہ یہ حرف کم، نہ یہ حرف زیادہ. اور ایک وہ غربی جمہوریت ہے، لبرل ڈیموکریسی ہے. آغا مصباح مسلسل اس لبرل ڈیموکریسی کے خلاف سخت بولتے رہے.
اور کہتے رہے کہ یہ شرک ہے، اور کہتے رہے کہ یہ جو ہے وہ خدا کی حاکمیت کا انکار ہے، اور انسان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ قانون سازی کرے گا، انسان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ انسانوں پر حکومت کرے گا، انسان کے ہدف کو نہیں جانتا، اس کی روح کے خواص کو نہیں جانتا، اس کی استعداد کو نہیں جانتا. لہٰذا مسلسل وہ جو نقد کرتے رہے اس لبرل ڈیموکریسی پہ. ایران کے اندر بعض لبرلز نے پھر ان کی شخصیت کشی کے لیے یہ کیا کہ دیکھو یہ یہاں پر بھی نظام جمہوریت کا مخالف ہے، جبکہ وہ خود اس نظام جمہوریت کا حصہ تھے. ایک یہ وجہ تھی. دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ آغا مصباح نے اسی اسلامی جمہوریت کے اندر اپنی کتاب حقوق و سیاست کے اندر جو تفسیر موضوعی میں ہے وہاں پر ایک ماڈل پیش کیا اور کہا کہ یہ ماڈل اگر اجرا کیا جائے تو نظام ذرا بہتر ہو سکتا ہے. اب یہ وہی اختلاف ہے جو شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ وہ صدرائی ہیں، ملا صدرہ کے قائل ہیں، لیکن ایک جگہ پر اختلاف ہے. یہاں پر بھی وہ اسلامی جمہوریت کے قائل ہیں، اسلامیت اور جمہوریت دونوں کے قائل ہیں، بلکہ اس اسلامی جمہوریت کو سب سے خوبصورت آغا مصباح نے بیان کیا کہ اسلامیت یعنی مشروعیت اور جمہوریت یعنی مقبولیت، مردم عوام یعنی مقبولیت. لیکن وہاں پر وہ ایک سٹرکچر کے قائل ہیں جسے وہ تعہد اور تجربے، تخصص اور تعہد کا نام دیتے ہیں. یعنی ان کے اس نظریے کا خلاصہ تخصص اور تعہد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام یونین کونسل کی بنیاد پر، محلوں کی بنیاد پر پہلے ایک کونسل بنے جس کے اندر دو ملاک ہوں، تخصص تعہد. تخصص کا مطلب یہ ہے کہ، اور کہتے ہیں ہر شعبے کی ایک کونسل بنے، اقتصاد کی کونسل، تعلیم و تربیت کی کونسل، سیاست کی کونسل، اس طرح سے مختلف کونسلیں بنیں. اور ہر کونسل میں آنے والے شخص میں دو صفات ہونی چاہیے، ایک وہ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، تخصص ہونا چاہیے، دوسرا تعہد ہونا چاہیے یعنی متدین ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے. یہ یونین کونسل جو ہے نا، یہ پھر کچھ لوگوں کا انتخاب کرے، ایک تجربے سے گزرے، پھر وہ شہرداری میں آ جائے، ٹھیک ہے، اس شہر کی ایڈمنسٹریشن میں آ جائے، پھر یہ صوبے میں چلے جائیں، پھر یہ حکومت میں جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو انتخاب پھر عوام ہی کرے گی، یعنی محلے سے عوام انتخاب کرے گی، پھر جو ہے وہ آگے شہر میں عوام انتخاب کرے گی. لیکن عوام کو شہر کے انتخابات کے لیے یہ محلے کی شورا اپنے امیدوار پیش کرے گی جو پہلے سے تخصص اور تعہد کے اس معیار کے مطابق ہوں گے. آغا مصباح کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک شخص نیچے سے اوپر تک جب آئے گا، یونین کونسل سے بالکل ملکی حکومت تک، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا تجربہ بڑھ جائے گا. اگر اس کے اندر کوئی وہ غلط صفت ہے استفادہ کرنے والی، کرپشن کرنے والی، وہ بھی واضح ہو جائے گی اور ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لہٰذا وہاں تک جاتے ہوئے غلطی کا امکان بہت کم ہو جائے گا. یہ ان کا ایک ماڈل ہے جو انہوں نے پیش کیا کہ اس کے اوپر اگر عمل ہو تو اچھا ہے. لیکن یہ ماڈل بھی اسلامی جمہوری کے اندر کا ماڈل ہے، یعنی یہ ماڈل پیش کرنے سے وہ اسلامی جمہوریت کے نظریے سے خارج نہیں ہو گئے، یعنی یہ اسی کے اندر ایک روش کی طرف ان کا اشارہ ہے. جی بہت شکریہ، انتہائی مفید گفتگو رہی. تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ سے خود جو منظومہ فکری کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو، خود علمیت کے حوالے سے ایک گفتگو، ایک جان بینی کے حوالے سے، ایک آئیڈیالوجی کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. راہ حق تو صراط مستقیم انقلاب، رسم تو خط امام و مکتبت اسلام ناب، نام و پیغام و کلام روشنت مصباح بود، عزم تو در راہ مصباح الخدا اصلاح بود.